السلام علیکم، بیرسٹر احتشام کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج کے ویلاگ کی سٹوریز میں جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ایک ایونٹ میں عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جن الفاظ کا استعمال کیا مریم نواز صاحبہ نے، ان الفاظ سے رونق ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لہجے میں تو ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ سے خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی دونوں تک ایکسس ڈینائی کر دیا گیا، یہ عمر ایوب کے الفاظ ہیں، یعنی کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ قید تنہائی میں رکھ کے سہولیات بھی چھین لی گئی ہیں جو جیل مینول کے مطابق دی گئی تھیں۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور بظاہر یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت بارہا مطالبہ کر رہے ہیں پارٹی سے، میڈیا کے سامنے، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی، کہ انہیں کیوں نکالا، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی۔ ایک ایونٹ پہ مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ بولے ہیں وہ یہ تھے کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود اپنے دام میں آ گئے اور وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے۔ تو یہ جو زوم ہے، یہ جو خیال ہے مریم نواز کا کہ ان کے پاس عمران خان اڈیالہ میں بند، پہلی بات تو یہ ہے کہ اڈیالہ میں ان کے اپنے والد صاحب بھی رہ چکے ہیں اور اٹک جیل میں بھی رہ چکے ہیں، قلعے میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ وقت نے جو پلٹا کھایا ہے، اس پلٹے کو پلٹا کھاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ کافی دفعہ ان کے اوپر یہ معاملات پہلے آئے بھی ہیں، تو میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے، مطلب کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے کل کے الفاظ تھے نا کہ ہو آر یو، تو وہ ایگزیکٹلی یہاں پر بھی بیٹھتا ہے کہ ہو آر یو۔ آپ تو ایک ایسی حکومت کی چیف منسٹر ہیں جو حکومت لوگوں پر مسلط کی گئی ہے، اپیرنٹلی مینڈیٹ چوری ہوئی ہے، اور آپ کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر اگر آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح آپ لوگ ناچتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ لوگوں نے تو نظر نہیں آنا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، اگر وہ میرٹ کے اوپر ہوئے ہوتے۔ تو جب بیک گراؤنڈ میں اتنے سارے کڑوے سچ ہوں، کڑوی حقیقتیں ہوں، تو پھر انسان کو اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو کر نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے۔ یعنی کہ یہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے، ماضی میں بھی حکومتیں آتی رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی رہی ہیں، لیکن ان کے تو پلے بالکل ہی کچھ نہیں ہے نا۔ تو میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے، آئی تھنک واز ٹو مچ آف اے اسٹیٹمنٹ آن بہاف آف اے چیف منسٹر، جس کے اپنے مینڈیٹ کے اوپر سوال ہیں، جس کے چچا کی حکومت وفاق میں اس کے مینڈیٹ کے اوپر بہت زیادہ سوال ہیں، اور جس کی لیجٹمیسی لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، جس کے خلاف آئے دن لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور سو مچ سو کہ ان مظاہروں اور احتجاجوں کو روکنے کے لیے فائرنگ تک کا سہارا لیا جاتا ہے اور معصوموں پر گولیاں بھی چلا دی جاتی ہیں۔ تو وہ یہ بولے میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے، sounds like a dictator. It does not sound like a legitimate, the representative of a legitimate democratic government. It sounds like a dictator. اور ڈکٹیٹر بھی یہ نہیں ہے۔ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹر undeclared martial law وہ بھی کوئی اور ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس اس طرح سے دی جا رہی ہیں۔ میں نے کبھی ان کا ایسی بند کرنے کھانوں پر اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی ان کا اور آج ہی کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے سہولیات چھین لی گئی ہیں، اس خبر کی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ پھر وہ کہتی ہیں ملک جلاؤ، گھیراؤ اور بدتمیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور مخالفین کی سیاست ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے تک آ چکی ہے۔ چلو یہ بات تو آخری جو جملہ ہے اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ فرسٹریشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنی ہے کہ اب فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اس میں فواد چودھری نے بظاہر زیادتی کی ہے، اور یہ نہیں انہیں کرنا چاہیے۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی، فواد چودھری کہتے ہیں میں پارٹی کا حصہ ہوں، پی ٹی آئی والے کچھ کہتے ہیں وہ پارٹی کا، شعیب شاہین کہتے ہیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، عمران خان کیا کہتے ہیں یہ ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود somebody who claims to still be a member of the party، اس کی طرف سے اس طرح کی جب حرکت ہوگی تو سیاسی مخالفین اس کے اوپر تنقید کریں گے سیاسی طور پہ، تو وہ پھر ظاہری بات ہے ایک طرح سے لیجٹمیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آپس میں تھپڑ مکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جو باقی باتیں ہیں
جو انہوں نے اس سے پہلے بات کی، ملک جلاؤ گھراؤ اور بدتمیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ تبدیلی کی سوغات تھی، بدتمیزی بھی اور باقی بھی. حالانکہ نواز شریف صاحب خود کو نہیں دیکھ رہے کہ سیاسی طور پر وہ اس وقت جیل میں نہ ہونے کے باوجود کتنے ارریلیونٹ اور کتنے بے قیمت ہو چکے ہیں. اور جو بندہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تبدیلی کی سوغات، یہ بیماریاں تھیں، چیزیں تھیں، وہ اس کی ویلیو کتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، یہ نواز شریف کو سوچنا چاہیے. اب میں آ جاتا ہوں اس طرف کہ جو مریم نے کہا نا، میں نے کبھی ان کا اچھا ایک اور چیز اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ حال ہی میں انہوں نے کسی جگہ جانے کا پلان کیا ہے، اور وہ جس جگہ جانے کا پلان کیا گیا ہے، میں اس جگہ کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ کے ساتھ آنے والے ویلاگس میں شیئر کروں گا. لیکن مجھے وہاں پہ لوگوں نے رابطہ کر کے بتایا جی کہ مریم نواز کے آنے سے پہلے جو وہاں پہ سرکاری افسران ہیں، ملازم ہیں، جو ارینجمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جنہوں نے لائسنس وغیرہ، کوئی میڈیکل سٹور کا لائسنس ہے، کوئی ایگریکلچرل ادویات کا سٹور ہے اس کا لائسنس ہے، وہ جا کے وہاں پہ سرکاری اہلکار جا کے دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگوں نے چیف منسٹر آ رہی ہیں، اس میں اجتماع میں آنا ہے، ایونٹ میں آنا ہے، گاڑی لے کر آنا ہے، ساتھ 2 بندے لانے ہیں، اور بندے بھی وہ لانے ہیں جو عمران خان کے حق میں نعرہ نہ لگائیں، اور اگر نہیں کرو گے تو لائسنس کینسل کر دیں گے. یہ مجھے باقاعدہ طور پہ اپروچ کر کے بتایا گیا. اس کی ڈیٹیلز میں مزید اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. لیکن یہ تو حالات ہیں کہ جب سرکاری اہلکار لوگوں کو دھمکی دے کے دھونس کے ساتھ لائسنس کینسل کرنے کی دھمکیاں دے کر اکٹھا کر رہے ہوں آپ کے پرتپاک استقبال کے لیے، تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے فلانا بندہ. یہ تو حالات ہیں حکومت کے. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. یہ عمر ایوب نے مرکزی قیادت پارٹی کی اس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے. بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کا ایکسس بند کر دیا گیا ایک دفعہ پھر سے، یعنی کہ دونوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ جیل رول کے تحت جو سہولیات دی گئی تھیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ آج جیل میں عمران خان صاحب کے ایک مقدمے کی تاریخ تھی. اس مقدمے کو سنے بغیر 26 فروری تک مؤخر کر دیا گیا، یعنی کہ عمران خان کو کیونکہ قید تنہائی میں ڈالا گیا اس وجہ سے ان کو پروڈیوس نہیں کرنا تھا، تو مقدمے کو بھی مؤخر کر ہفتے کو مقرر ایک اور مقدمے کو 27 فروری تک مؤخر کر دی. جو ابھی ہفتے کو آنا ہے اس کو بھی پہلے ہی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے بھئی کہ ہفتے کو کیس لگے گا اس دن مؤخر ہونا چاہیے نا، پہلے ہی مؤخر کر دیا گیا 27 فروری تک. یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. کل وکلا اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے، ہم خان صاحب کو تنہا نہیں کرنے دیں گے. یہ سلمان اکرم راجہ کا ٹویٹ ہے. عمر ایوب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ بظاہر میری نظر میں کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوپر میرا کیا خیال ہے؟ یہ شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ کل جو چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے کی، جس میں انہوں نے کچھ حوالے دیے تھے کہ ریاست مرسی ان حالات میں دکھاتی ہے، اور وہ خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جن کو وہ فتنہ الخوارج کہتے ہیں. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل نے اپنی ایک کیمپین وغیرہ بھی چلائی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہو آر یو، انہوں نے کہا تھا نا ہو آر یو، وہ دہشت گردوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جی آپ خواتین کے اوپر پابندیاں لگائیں. تو وہ پی ٹی آئی والوں نے بھی سوال کیا کہ ہماری خواتین کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زبردستی، یہ دھونس ہوا ہے، گھسیٹا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، عزتیں ان کی جو ہیں ان کو غلط طریقے سے یعنی کہ ٹریٹ کیا گیا. تو یہ سوال پی ٹی آئی والے کر رہے تھے ہو آر یو، اور اس میں یاسمین راشد اور دیگر خواتین کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا. تو اور اس کے بعد سے کل سے بڑی سخت تنقید ہے سوشل میڈیا کے اوپر چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے. تو وہ جو سخت تنقید ہے میرے خیال میں اس کا جو اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل ہے وہ یہ رد عمل ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا دوبارہ، اور ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا، اور جی مقدمے میں تاریخ میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک دیٹ از دی ریزن، بیکاز عمران خان صاحب اپنے خطوط میں بارہا
ایک کرنل کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک کرنل بیٹھ کر اڈیالہ کو چلا رہا ہے اور یہ جیل رولز اور مینولز کی خلاف ورزی میں چلا رہا ہے، اور کرنل کا کیا کام ہے کہ وہ جیل کو چلائے؟ تو کیونکہ کرنل کے حوالے سے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے پاس اڈیالہ کا کنٹرول ہے، اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آرڈر آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے، تو سرٹنلی پھر یہی کچھ ہوگا جو ہوگا۔ تو وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اوپر، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اب سختی کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ بہت بدقسمتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، ملک میں کوئی میرٹ نہیں ہے، ایک ادارہ کسی بھی ادارے کو گردن سے دبوچ کر اسے کوئی بھی کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جنگل کا قانون ہے، اور بیسکلی واقعی میں وہ بادشاہ وقت والا ماحول ہے کہ جی بادشاہ صاحب کو اگر کوئی چیز بری لگ گئی ہے تو اس کے اوپر لوگوں کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ شیر افضل مروت میڈیا کے سامنے بھی آ کے بارہا کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے بتایا جائے، میں تو 4 دن سے نعرے لگا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو بولوں گا، میں وکیل ہوں، زبان کی لکنت بھی اب ختم ہو گئی ہے جب مجھے نکال ہی دیا ہے، کیوں؟ اچھا ان سے سوال پوچھا صحافی نے کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں گے جو پارلیمنٹ میں؟ انہوں نے کہا کیوں چھوڑوں، کھزر بھزر پر چھوڑوں، جس کی نشست ہے، جس نے نکالا ہے، جب بلائے گا سنے گا تب چھوڑوں گا۔ یعنی کہ گلہ ان کا یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو بلا کر سنے بغیر نکال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا no one should be condemned unheard، تو اس حد تک تو میرے خیال میں گلہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیا ان کو کوئی وارننگز دی گئی تھیں، کہا گیا تھا، نہیں کہا گیا تھا، وہ بھی ویسے ان گائیڈڈ میزائل ہیں، کچھ پتہ ان کا بھی نہیں چلتا، لیکن بہرحال سنا تو جانا چاہیے۔ قبضہ مافیا پارٹی پر قابض ہے، یہ شیر افضل مروت نے کہا۔ اور پھر دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا بھی اجلاس تھا، اور وہاں پر بھی شیر افضل مروت نے جذباتی تقریر کی اور یہی سوال کیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جن لوگوں نے رہنماؤں نے شرکت کی تھی انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے کہ شیر افضل مروت کو جو نکالا گیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو اس پہ پھر بیرسٹر گوہر نے یہ کہا جی یہ پارٹی کا معاملہ ہے، پارلیمانی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر پارٹی میں بات ہوگی۔ اور لیکن وہ جو وہاں پہ ارکان تھے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں، انہوں نے یہ سفارش کیا کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جی شیر افضل مروت صاحب کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات سامنے تو آ رہے ہیں، جس کے اوپر مریم نواز بھی بات کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا ہے دوبارہ قید تنہائی کا، ملاقاتوں کے بند کیے جانے کا، اور مقدمات میں تاریخ دیے جانے کا، اس کا کیا رد عمل پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا، اور کیا اسی طرح تھوڑے دن، میرے خیال میں تھوڑے دن اسی طرح جیسے پہلے بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں اپنے خطوط میں کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، میرے خیال میں یہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ جتنی دفعہ تنقید ہوگی ہم پہ تو اس کا بھی پھر یہی رسپانس ہماری طرف سے آئے گا، کیونکہ جب ملک میں قانون ہی کوئی نہ ہو تو پھر اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اس ویلاگ میں اتنے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔